کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 5۔ اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو؟ جب چند ثانیہ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ سچ بتایا تو آپ کو شاید عجیب لگے، عمیر نے غیر محسوس انداز میں اس کے چائے کے مگ کے ساتھ اپنے چائے کے مگ کو تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کومپل کو اس کی یہ حرکت معلوم نہیں ہوئی تھی، مگر کومپل نے سب جان کر یہی ظاہر کیا کہ نہیں دیکھا۔ آپ بتائیں، مجھے بالکل عجیب نہیں لگے گا۔ کومپل نے چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ میں تھوڑا ویل ڈسپلن بندہ ہوں، مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ میرے کچھ اصول ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جیون ساتھی میں وہ سب ہو۔ جب مجھے علم ہوا کہ آپ میں یہ سب خصوصیات ہیں تو میں نے یہی سوچ کر تعمر کے لیے آپ کو قبول کر لیا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ عمیر کو شاید بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو ان سب کاموں سے بھاگا کرتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، جیسے من کرو جی لو۔ اصول، آداب، نظم و ضبط یہ لاڈلے لوگوں میں ذرا کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بنا کچھ کہے بمشکل مسکرا دی۔ اچھا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ عمیر کو بہت تجسس ہو رہا تھا، سو پھر سے پوچھا۔ میں نے بس استخارہ کیا تھا اور وہ ٹھیک آ گیا تو میں نے ہاں کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے یقیناً میرے لیے کچھ بہت اچھا شخص ہی چنا ہوگا۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ اور کیسا پایا آپ نے مجھے؟ عمیر نے اس کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تو عمیر نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ ویسے کومپل، آپ کا آئیڈیل کون تھا؟ عمیر جیسے اس کا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھا، جبکہ کومپل خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ عمیر اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ کومپل کی اب سر توڑ کوشش یہی تھی کہ بس کسی طرح اسے اپنی ان خامیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آ گئے تھے تو وہ زہیب کی عیادت کے لیے گیا۔ زخم پہلے سے تھوڑے مندمل ہو چکے تھے، اب وہ کافی بہتر تھا۔ عمیر کے آتے ہی اسے تمام ٹانکے ادھڑتے محسوس ہوئے تھے، مگر وہ کچھ کر نہ سکا۔ سوری، میری وجہ سے تیری شادی میں اتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ زہیب نے معذرت خواہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے یار، ایسا کچھ نہیں ہے، تو بس جلدی سے ٹھیک ہو جا، عمیر نے لبوں پر مسکان سجاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اب تو تمنا ہی نہیں رہی ٹھیک ہونے کی۔ خود پر ترس کھانے والے انداز میں گویا ہوتے ہوئے وہ عمیر کو چونکنے پر مجبور کر گیا۔ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم کافی منفی سوچنے لگے ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ عمیر نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ جیسے حواس میں لوٹا، فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، مگر جانے کیوں آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ محبت کے معاملے میں جنونی تھا اور محبت ہی نہیں ملی تھی۔ زہیب، تمہاری آنکھیں کسی پرانے کھنڈر اور غیر آباد حویلی سے بھی زیادہ ویران ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے ایسا؟ تم آخر کیوں اتنا بدل گئے ہو؟ عمیر نے جس قدر نرمی اور ضدی انداز میں پوچھا تھا تو زہیب کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گال بھگونے لگے تھے، اور عمیر ساکت سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ زہیب ان چاروں کے گروپ میں بہت شرارتی، شوق چنچل تھا۔ وہ اتنا پریشان اور ہارا ہوا تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ رونے والا تو تھا ہی نہیں، البتہ اپنی حرکتوں سے وہ اگلے شخص کو رونے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ عمیر، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، وہ کانپتی آواز اور دردناک لہجے میں کہتا عمیر کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ وہ زہیب نہیں تھا جو ہر دم خوش و خرم رہا کرتا تھا، یہ تو کئی ہارا ہوا بے بس شخص تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی تو یار۔ عمیر کو دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زہیب کا دماغ اس کو چیخ چیخ کر یہ کرنے سے منع کر رہا تھا، مگر وہ دل کے ماننے کے بعد مجبور تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں دوستی پر محبت کو چن چکا تھا، کیونکہ اگر وہ دوستی کو چنتا تو وہ اس کو کبھی نہ بتاتا، کیونکہ وہ اتنا جان گیا تھا کہ عمیر کومپل کے ساتھ بہت خوش تھا، اور اس نے عمیر کو زندگی میں پہلی بار اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ مگر دماغ کے سارے دلائل کو آگ میں جھونک کر اس نے سب کچھ عمیر کی گوش گزار کر دیا۔ ساری بات سن کر عمیر جیسے شک میں تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ عمیر کے لب و لہجے سے اس لڑکی کے لیے غصہ چھلک رہا تھا جس نے اس کے دوست کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ قسم ہے میری، زہیب کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم دفع کرو اس کو، یقیناً اس سے بہتر کوئی لڑکی تمہاری قسمت میں موجود ہوگی۔ پتہ ہے عمیر، بہترین وہی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت نہ ہو وہ ہیرا ہی کیوں نہ ہو ہماری نظروں میں بے وقت ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ہیرا اگر کسی بے قدرے کے ہاتھ لگے تو وہ اسے رول دیتا ہے،
مگر یقین کرو اگر اس بے قدرے کو اس ہیرے کی جگہ اس کی من پسند اور وہ عام شے ہی دے دی جائے تو وہ اس عام کو قیمتی بنا دے گا اور ہیرا بھی رلنے سے بچ جائے گا۔ زہیب شاید ایک ہی چوٹ سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ کتابی باتیں کرنے لگا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمیر نے پوچھا۔ اس کا نام کومپل تھا اور اس نے میرے دل میں خوشی کی کومپلوں کو کھلایا تھا، زہیب نے نم آواز میں کہتے ہوئے عمیر کو شوق دیا۔ کومپل؟ کومپل تو اس کی بیوی کا نام تھا۔ کب ہوئی اس کی شادی؟ جب تمہاری شادی تھی نا، اسی دن۔ مطلب تمہاری اور اس کی شادی کی تاریخیں سیم تھیں، زہیب نے کرب بھرے لہجے میں اس کو بتایا، جبکہ عمیر کو اپنی سانسوں میں خوف کی بو پھیلتی محسوس ہوئی۔ کیا تم مجھے اس کی تصویر دکھا سکتے ہو؟ عمیر نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا تو اس نے فوراً سر ہلایا اور اپنے موبائل کی روشن ہوم اسکرین اس کے سامنے کی جہاں کومپل کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ عمیر کو لگا کسی نے اس ہسپتال کی چھت اس کے سر پر گرا دی ہو۔ وہ ساکت سا اس تصویر کو دیکھتا رہا اور زہیب محظوظ نگاہوں سے وہ کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ زہیب کو جو تھوڑی شرمندگی تھی وہ سرشاری کی وجہ سے تپ گئی تھی۔ گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ زہیب نے کومپل کی تصویر کو دیکھا جہاں وہ سبز رنگ کے دوپٹے سر پر لیے کافی دلکش لگ رہی تھی۔ عمیر جو کہ ہمیشہ ٹھنڈے اور ایک جگہ ٹھہرے پانیوں جیسا تھا، بڑی سے بڑی بات پر بھی ضبطناک ہوتا، اس وقت انکشاف کے بے درد لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا تھا۔ گھر آیا تو مشائم بابا اور مما کسی رشتہ دار کے گھر گئے تھے، جبکہ وہ کمرے میں اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کو کمرہ پھیلائے دیکھ کر وہ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ وارڈروب سیٹ؟ اس نے ناسمجھی سے اس کا کھردرا لہجہ دیکھا۔ بند کریں یہ سب، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے صفائی پسند ہے۔ اچھا میں تھوڑی دیر تک کر دیتی ہوں۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ وہ غصے سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ اتنا جان گئی تھی کہ وارڈروب وجہ نہیں تھی، وجہ کوئی اور تھی، اور اگر وہ وجہ جان جاتی تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ عجیب ہیں، بات نہیں کروں گی میں، اس نے شرٹ ہینگر میں لگاتے ہوئے سوچا تھا۔